امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ظاہر اقبال کا سلام۔ جی ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں، جیسا کہ آپ لوگوں نے شاید سنا ہوگا کہ کوئٹہ میں ایک حملہ ہوا ہے، اور وہ ایک حملہ جو خاص طور پر پلان کیا گیا تھا ایک سفیر کے لیے، اور وہ کون سا سفیر تھا؟ وہ چین کا سفیر تھا۔ اور اس حملے کی کیا صورتحال تھی، یہ لوکیشن کہاں پہ ہے جہاں پہ یہ حملہ ہوا، اور یہ کتنی اہم لوکیشن ہے کہ یہاں تک یہ لوگ کیسے پہنچ گئے اور ان کو ناکام کیسے بنایا گیا۔ حالانکہ اگر یہ اس سے آگے گزر جاتے، جس جگہ پہ ابھی دھماکہ ہوا، اگر اس سے آگے یہ اپنے صحیح ٹارگٹ پہ پہنچ جاتے تو بہت زیادہ نقصان ہونے والا تھا پاکستان کا اور پوری دنیا میں پاکستان کی امیج کا۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا حملے کے حوالے سے کہ اس کے تانے ملنے کس سے جا کے مل رہے ہیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس ویڈیو میں۔ اور یہ کون سا سفیر تھا اور یہ کتنا اہم علاقہ ہے، بلوچستان کا علاقہ، کیونکہ کوئٹہ میں دھماکہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کوئٹہ جو ہے یہ بلوچستان کا جو صوبائی دارالحکومت ہے وہ بھی ہے۔ تو اسی طرح سے یہ بہت ہی اہم علاقہ ہے جہاں پہ یہ دھماکہ ہوا۔ تو آپ نے میرے چینل کے ساتھ بنے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ٹھیک ہے، بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کا ہمارا ساتھ برقرار رہ سکے۔ تو جی ناظرین، آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پچھلے چند دنوں سے پاکستان میں ایک لہر چل رہی تھی، پرتشدد لہر۔ تو اس میں جو پاکستان کا دشمن ہے اس نے بھرپور اپنے عزائم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن جب وہ ان تمام کوششوں میں ناکام ہوا، کیونکہ بہت زیادہ تشدد ہوا تھا، ہر طرف آگ لگائی گئی، ملک کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں انہوں نے اپنی متوں کے جانوں پہ کھیل کے ملک کو اس تباہی سے بچایا، ان پر تشدد واقعات سے بچایا۔ لیکن اس تمام دنوں کے دوران جب سے یہ ٹی ایل پی کا معاملہ سب سے مطلب کہ عروج پر پہنچا، جب مولانا سعد حسین رضوی کو گرفتار کیا گیا، تو اس کے بعد ملک میں ایک انتشار اور پرتشدد واقعات کا جو لیول تھا وہ ایک بہت اپ لیول پہ چلا گیا تھا۔ لیکن پھر جب دشمن نے ان مطلب کہ معاملات کو گڑبڑ کرنے کی کوشش کی اور ملک میں جو امن ہے اس کو عدم استحکام کرنے کی کوشش کی اور وہ اس میں ناکام ہوا، تو اب انہوں نے ٹارگٹ کیا کیا تھا؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اب جو نئے معاہدے بننے جا رہے ہیں، نئے بلاک بن رہے ہیں، چین بھی ایران کی طرف جا رہا ہے، پاکستان بھی ایران کی طرف جا رہا ہے، ایران پاکستان میں آ رہا، تو اس طرح سے یہ جو اب ایک نیا بلاک بننے جا رہا، تو دشمن کو یہ ایک آنکھ بھی نہیں مطلب کہ بھر رہا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، اور وہ اپنی ان کارروائیوں کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کیا جائے۔ تو اس طرح یہ ایک ابھی اس نے حملہ کیا، ایک بزدلانہ حملہ کیا، اور میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں پاکستان کی ISI کو کہ جنہوں نے بر وقت مطلب کہ کارروائی کر کے اس حملے کو ناکام بنا دیا، اور اس حملے سے کم نقصان ہوا ضرور ہے، جانی نقصان بھی ہوا، مالی نقصان بھی ہوا، اور خاص کر پاکستان میں ایک دفعہ پھر ایک لہر اٹھنے کا امکان تھا اور ہے، تو اس کو کس طرح سے ISI نے مطلب کہ ناکام بنایا۔ اصل میں اس دھماکے کی طرف جاتے ہوئے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو دھماکہ ہوا یہ کوئٹہ کا ایک ہوٹل ہے، 5 اسٹار ہوٹل، اور وہ اس کا نام سرینا ہوٹل ہے، اور اس ہوٹل کی جو لوکیشن ہے وہ بڑی اہم ہے۔ خاص کر آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ کسی بھی ملک کا جو 5 اسٹار ہوٹل ہوتا ہے اس کی سیکورٹی بہت ہائی الرٹ ہوتی ہے، بہت زیادہ اہم اس کی سیکورٹی ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پر ملک کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، مطلب کہ سیاسی لوگ یا شخصیات جو ملک کی بھاگ دوڑ سنبھال رہے ہوتے ہیں، وہ ان ہوٹلوں میں قیام پذیر ہوتے ہیں، یا جو باہر کے ممالک کے جو جتنے بھی سفیر ہوتے ہیں یا باہر سے جتنے بھی لوگ آتے ہیں اپنے دورے پر، تو وہ ان ہوٹلوں میں رہائش پذیر ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اس کی سیکورٹی بہت سخت ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اس ہوٹل کی جو لوکیشن ہے وہ کس اہم جگہ پر ہے۔ جی ناظرین، یہ جو سرینا ہوٹل ہے اس کی جو لوکیشن ہے وہ انتہائی اہم جگہ پر ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ہی جو بلوچستان کی جو ہائی کورٹ ہے اس کی بلڈنگ ہے، اس کے ساتھ ہی جو بلوچستان کی اسمبلی ہے اس کی صوبائی اسمبلی اس کی بھی بلڈنگ ہے، یعنی کہ ایک یہ ریڈ زون کا علاقہ کہلاتا ہے جہاں پر یہ ہوٹل موجود ہے۔
अब ये धमाका किस जगह और किस को निशाना बनाकर किया गया, तो इसकी तफसीलात कुछ इस तरह से मंजर आम पर आई हैं कि ये सरीना होटल है और इसकी पार्किंग में ये धमाका किया गया। और ये धमाका पार्किंग में ही क्यों मतलब कि डिज़ाइन किया गया था, तो उसकी भी चंद एक वजूहत है। ख़ासकर ये जो धमाका किया गया था, ये जो चीन के जो सफ़ीर है उस पर हमला किया गया था कि उसको किस तरह से मतलब कि नुकसान पहुँचाया जाए, जिसकी वजह से अगर उस सफ़ीर को नुकसान पहुँच जाता तो इससे पाकिस्तान का जो नुकसान था वो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि इससे पाकिस्तान पे जो आलमी दबाव था वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाना था। तो इस हमले को बर वक्त मतलब कि नाकाम बनाया गया। और उस वक्त चीनी सफ़ीर होटल के साथ ही एक क्लब था जहाँ पे वो मौजूद थे। तो इस तरह मतलब कि उनका क्लब में मौजूद होना, धमाके का इस जगह पे होना, इसमें मतलब कि एक ना जो वो उन्होंने प्लान सेट किया था हमला करने वालों ने, उनका ये सिर्फ प्लान था कि जिस वक्त सफ़ीर होटल से बाहर निकलेंगे तो उस वक्त उसको टारगेट किया जाएगा। लेकिन बर वक्त कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने, जिसने इस हमले को नाकाम बना दिया और हमला करने वालों का जो प्लान था उसको मतलब कि पढ़कर उसको डिकोड करके मतलब कि इसको नकारा बना दिया गया, वरना इससे बहुत ज़्यादा तबाही होने वाली थी। और इसमें जो इतलात आ रही हैं उसमें मतलब कि कुछ लोग शहीद भी हुए और बहुत ज़्यादा लोग ज़ख्मी भी हुए। और इसकी जो बारूदी मवाद का जो एस्टिमेट लगाया गया वो कम से कम 30 किलोग्राम इस्तेमाल किया गया। इसमें बारूदी मवाद के इतनी बड़ी हैवी मिकदार में मतलब कि हमले की कोशिश की गई थी कि कुछ भी ना बच पाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ ने इस हमले को नकारा बना दिया और दुश्मन को बता दिया है कि हम हर वक्त तैयार है, तुम कहाँ से हमें आजमाओगे। तो इस तरह से उम्मीद है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान इंशाअल्लाह दुश्मन को नाको चने चबवाता रहेगा और अपनी जो इंटेलिजेंस है उसको मज़ीद बेहतर करेगा। तो वीडियो कैसी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, अब तक के लिए।